بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، 14 اگست 1947 پاکستان کی قومی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ اس دن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ جب کبھی یہ دن دوبارہ ہمارے زندگی میں آتا ہے تو ہمارے سامنے یہ سوال ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ پاکستان بنانے والوں کے کیا خواب تھے اور ہم نے ان خوابوں کی کیا تعبیر پائی۔ حقیقت میں پاکستان کس طرح کی ریاست ہے، کیسی ریاست بنانے کا تصور کیا گیا تھا۔ بانیان پاکستان کو کیسے دیکھنا چاہتے تھے اور پاکستانی قوم کے اپنے خواب کیا تھے۔ آج 13 اگست 2020 کو ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد نے وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر شاہد کمال اور ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرس پروفیسر ڈاکٹر ندیم سہیل صاحب کی سرپرستی میں پاکستان ڈریم اینڈ ریئلٹی کے عنوان سے ایک ویبینار کا اہتمام کیا ہے، اور اس ویبینار میں ہمارے ساتھ پاکستان کے ممتاز مورخ اور ہمارے 3 یونیورسٹیز کے اسکالرس اور ماہرین ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین، آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور کے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ کی حال ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے کتاب شائع ہوئی ہے، دی پارلیمنٹ آف پاکستان، A Study of Institution Building and Undemocratic Practices 1971 to 1977۔ آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور وہاں ریسرچ کی ہے۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے اور آپ ماہر اسکالر ہیں اسپیشلی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کے حوالے سے۔ ہمارے دوسرے مہمان مقرر ہیں پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین سندھو۔ آپ نے رائل ہالوے کالج یونیورسٹی آف لنڈن سے پوسٹ ڈاک کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں سے نمایاں جو ہے وہ پنجاب اینڈ اناٹمی آف مسلم سکھ پالیٹکس، اور تیسرے ہمارے مقرر ہیں ہمارے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے ڈاکٹر فاروق ڈار صاحب۔ آپ قائد اعظم کے اوپر ماہر ہیں اور آپ کے مختلف ریسرچ پیپرز اور مختلف کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ میں سب سے پہلے ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر فاروق ڈار صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار۔ چھوڑ دیا انڈیا، آپ تشریف لے گئے برطانیہ، وہاں جا کر سیٹل ہونے کی کوشش کی، بٹ
اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی مایوسی یہ تھی کہ جو گول جو ایم آپ لے کر چلنا چاہتے تھے وہ ایم انڈیا میں کوئی بھی سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جب بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک آلٹرنیٹو پلان کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کی, جہاں جس طرح سے ہم نے محمد اقبال کے رول کو لیتے ہیں, جب انہوں نے ایک آلٹرنیٹو پلان دیا اور ٹیریٹوریل نیشنلزم یا انڈین نیشنلزم کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر جب آپ نے مسلم نیشنلزم ان انڈیا کا ایک آئیڈیا دیا تو دیٹ واز سم تھنگ جو کہ اپیل کیا محمد علی جناح کو اور آپ واپس تشریف لائے. اچھا, اب مسئلہ یہ کہ جناح واپس آ جاتے ہیں 1935 میں, لیکن 1935 میں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلم لیگ ابھی ایک آرگنائزڈ طریقے سے ایک پولیٹیکل پارٹی ایمرج نہیں کی. بیکاز آرگنائزڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی گراس روٹ میں سپورٹ موجود نہیں. جناح جب واپس آتے ہیں تو اپنا پہلا ایم جو لے کر چلتے ہیں اور جو فرسٹ پیریڈ میں جو پہلے اس میں وہ ان کا کام ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو ایک اس کا آرگنائزیشنل سٹرکچر فار دا فرسٹ ٹائم بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے کئی آرگنائزیشنل ونگز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ سولو فلائٹ کے قائل نہیں تھے. پھر گراس روٹ لیول تک, میسز کے لیول تک وہ مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میسز تک لوگ مسلم لیگ کو جوائن کریں. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین بنیادی کام وہ بہت زبردست کرتے ہیں. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین میں, اسٹوڈنٹس میں, علماء اور مشائخ میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور ان کو مسلم لیگ یہ لگتا ہے کہ یہ وہ ایجنٹس ہیں جو ان کی بات کو گراس روٹ تک بالکل نچلے لیول تک پہنچا دیں گے. دوسری چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, جنہاں کو یہ سمجھ ہے کہ جب تک مسلم میجورٹی پروونسز میں مسلم لیگ سٹرونگ نہیں ہوگی اس وقت تک مسلم لیگ کو ہمیں کچھ بہت زیادہ کامیابیاں آتے نظر نہیں آتی. سو اس سارے حالات میں وہ جو دوسرا امپورٹنٹ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب اور بنگال کو فوکس کرتے ہیں, اور وہاں پر جو آلریڈی اسٹیبلشڈ پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں ان پولیٹیکل آرگنائزیشنز کے ساتھ وہ الائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور لکھنؤ اور جو 1937 کا لکھنؤ کا سیشن ہے مسلم لیگ کا, وہ اس ضمن میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ دونوں جو صوبوں کے چیف منسٹرز ہیں, پنجاب کے بھی سکندر حیات اور بنگال کے بھی فضل حق صاحب, یہ دونوں کو وہ اپنی مسلم لیگ کے الائز میں شامل کر لیتے, جس کی وجہ سے مسلم لیگ کو پاپولیرٹی ملتی ہے پنجاب کے ساتھ بھی اور پنجاب کے اندر بھی گراس روٹ لیول پر اور بنگال کے اندر بھی. اور جب یہ سارا سٹیج سیٹ ہو جاتا ہے تو اس سٹیج پر آپ 1940 کا وہ سیشن مسلم لیگ کا دیکھتے ہیں جو لاہور میں منعقد ہوا تھا, جس سیشن کے تحت ہم سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نے اپنا ایم واضح طور پر مختلف ایم, کریشن آف سٹیٹس جس کو بعد میں سٹیٹ بن گیا, اس ایم کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کر دیا 1940 کے ریزولوشن میں. لیکن دیکھیں ریزولوشن کب آ رہا ہے, جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ریزولوشن اس وقت آ رہا ہے جب مسلم لیگ گراس روٹ پر آپریٹ کرنے کے قابل ہوگی. میں اس کی سب سے بڑا انڈیکیٹر جو جناح کے حق میں مجھے لگتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس شامل ہوا اور وہ تھا ڈے آف ڈیلیورنس جو انہوں نے 22 دسمبر 1939 کو سیلیبریٹ کرنے کی کال دی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 22 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس میں مسلمانوں نے بھرپور شرکت کی, وہ ایک انڈیکیٹر تھا کہ اب یہ تمام مسلمان جو ہیں یہ جناح کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آتے.
اور یہاں پر انہوں نے وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم کے کانسیپٹ کو کمپلیٹلی ختم کر دیا, اس کو کمپلیٹلی رول آؤٹ کر دیا, اور اب وہ ایڈوکیٹ آف مسلم نیشنلزم ان ساؤتھ ایشیا بن کر ایمرج کیے. اب یہ جو اگلے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جناح اور ان کی مسلم لیگ کو دو فرنٹس پر جنگ لڑنی ہے, انہیں دو فرنٹس پر مقابلہ کرنا ہے. ایک فرنٹ پر تو انہیں مقابلہ کرنا ہے برٹش سے, جو کہ ایک کلونیل پاور ہے, اور اس کلونیل پاور سے آزادی حاصل کرنی ہے انہیں. دوسری طرف ان کا مقابلہ ہے کانگریس سے, جو کہ انڈیا کے اندر موجود ہے, جو کہ برٹش کی اتنی ہی مخالف ہے جتنی مسلم لیگ ہے, شاید اس سے زیادہ ہی مخالف ہو. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ کانگریس اس وقت چیمپئن بن کر ایمرج کر رہی ہے انڈین نیشنلزم کے اس کی. سو جناح انڈین نیشنلزم کے کانسیپٹ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں, اور وہ جو کلونیل پاور ہے برٹش, اس کو بھی وہ چیلنج کر کے اس کو بھی شکست. تو ایک وقت میں دو فرنٹس پر لڑنے کا ہمیں بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ وہ اپنا آئیڈیا لے کر چلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حد تک, وہ اگر ہم اس فیز کو اسٹڈی کر کے دیکھیں تو شاید واحد کامیاب لیڈر, میں شاید لوگ سمجھیں کہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں یہ بات کو, لیکن تاریخ کی کتابوں کو لے کر آئیں کہ جس نے اپنا جو گول سیٹ کیا تھا, کیونکہ کانگریس کے لیڈرز بالکل کامیاب تھے. میں گاندھی بہت گریٹ لیڈر تھا, نہرو میرے خیال سے ایک اسٹیٹسمین تھا, پاٹیل بہت سمجھدار قسم کا لیڈر تھا, بٹ جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ تھا انڈیپینڈنٹ یونائٹڈ انڈیا, جس کو کہ وہ الٹیمیٹلی اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. بہت اعتراضات ہوتے ہیں, بڑے کہتے ہیں کہ جی شاید جناح کی بات اس لیے مان لی کیونکہ جناح برٹش ایجنڈے کے تحت چلنے کی کوشش کر رہے تھے. بٹ تاریخ کے اوراق کو الٹا کر دیکھیں تو ہمیں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ برٹش ایجنڈا بہت مختلف تھا. جو آپ کو میں ایک صرف 18 مارچ 1947 کو لارڈ ایٹلی, جو کہ برٹش پرائم منسٹر تھے, وہ جو لیٹر لکھتے ہیں ماؤنٹ بیٹن کو, جس میں وہ کہتے ہیں کہ تم جا کر گورنر جنرل اور لاسٹ وائس رائے آف انڈیا کا چارج سنبھالو, اس میں جو ٹاسک اسائن کرتے ہیں ماؤنٹ بیٹن کو, کلیئر کٹ وہ لیٹر آرکائیوز میں اویلیبل ہے, اس میں کلیئر کٹ وہ کہتے ہیں کہ ٹرائی ٹو ریٹین یونٹی آف انڈیا ایٹ اینی کاسٹ. آئی ریپیٹ دا ورڈز, ٹرائی ٹو ریٹین یونٹی آف انڈیا ایٹ اینی کاسٹ. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر برٹش واقعی اس ڈیوائیڈ کے کانسیپٹ کو کر رہے ہوتے تو ایٹلی کے لیٹر میں یہ چیز نہیں لکھی گئی ہوتی. میرے پاس اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں جو کہ شاید وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس وقت نہیں دے سکوں گا, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں گروپس ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں جناح کے راستے میں, لیکن جناح اس کے باوجود اپنے جو مسلم نیشنلسٹ پرسپیکٹو سے آزاد بھی ہونا ہے اور پارٹیشن بھی چاہیے. جب کانگریس سلوگن دیتی ہے نا کوئٹ انڈیا, تو جناح اس کے مقابلے میں سلوگن جو دیتے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ. اور وہ یہ ڈویژن اور یہ سب کچھ کیوں مانگ رہے ہیں, کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق ہی واز اے لاجیکل پرسن, وہ لاجک کے حساب سے آپریٹ کرتے تھے, اور انہیں یہ چیز بڑی کلیئرلی نظر آ رہی تھی جناح کو کہ ان یونائٹڈ انڈیا مسلمانوں کا صرف پولیٹیکل فیوچر نہیں, اکنامک اور سوشل فیوچر بھی سیکیور نہیں ہے. لہذا اس ٹائم پر اگر ہم دیکھیں تو ایک چیلنج کر رہے ہیں پریویلنگ کانسیپٹ کو. جو پریویلنگ کانسیپٹ ہے اس وقت کا وہ ہے ٹیریٹوریل نیشنلزم کا, اور جناح اس ٹیریٹوریل نیشنلزم کے کانسیپٹ کو چیلنج کرتے ہوئے ایک الٹرنیٹو پلان دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں ان میں آنے والے وقتوں میں مسلمان اپنے طریقوں سے, اپنے مذہب, اپنے کسٹمز, اپنی ٹریڈیشنز کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں گے. اب
جو میں آخری چیز جس کی طرف لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج قبول کیا تھا جناح نے. چیلنج کیا قبول کیا تھا کہ دنیا swimming with the flow of the water is probably the easiest thing to do, but swimming against it, it's a very difficult task. And Jinnah actually at that point of time challenged the prevailing norm. انہوں نے پریویلنگ نارمز چیلنج کیے اور اپنی زندگی میں ثابت کر کے دکھایا کہ پریویلنگ نارمز کو چیلنج کر کے اپنے سے دو بڑی پاورز کو یعنی کہ کانگریس اور برٹش کو شکست دے کر اپنا ایم اچیو کیا. لیکن ایم وہاں تک نہیں تھا. وہ ان کا اپنا کہنا ہے کریشن آف پاکستان واز means to an end and not an end in itself. That was not the last stage. وہ آخری چیز نہیں تھی. پاکستان ایک ایسا ملک بنا تھا جس کو ایک آلٹرنیٹو سسٹم پرووائڈ کرنا تھا اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر ایک ایکسٹرا ہارڈ ورک کی ضرورت تھی. یہ درست ہے کہ اس زمانے میں اس ماحول میں اس لیڈرشپ کے انڈر رہتے ہوئے مسلمانان بر صغیر پاک و ہند نے چیلنج کیا جو پریویلنگ سچویشن تھی اس کو, لیکن ان کو چیلنج کرنے کے بعد اپنی کامیابی حاصل کی. لیکن وہاں پر سفر ختم نہیں ہوا تھا. انہیں ایک آلٹرنیٹو پرووائڈ کرنا تھا ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا, ڈاکٹر محبوب صاحب ہم میں موجود ہیں جو کہ آگے پوسٹ انڈیپینڈنس پالیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میری ناقص رائے کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد وہ جو آلٹرنیٹو پرووائڈ کرنا تھا انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم لوگ اس پر کامیاب نہیں ہو سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ فیلڈ سٹیٹ یا فیلنگ سٹیٹ کا ذکر کرتے ہیں پاکستان کو, تو یہ کہ جو ریڈی میڈ سولوشن موجود تھا وہ ریڈی میڈ سولوشن ہماری لیڈرشپ نے اس وقت ایکسپٹ نہیں کیا تھا, کیونکہ ریڈی میڈ سولوشن ٹیریٹوریل نیشنلزم تھا اور ٹیریٹوریل نیشنلزم کا مطلب تھا یونائٹڈ انڈیپینڈنٹ انڈیا. جب آپ نے پریویلنگ سسٹم کو چیلنج کیا ہوتا ہے تو دین یو ہیو ٹو گو این ایکسٹرا مائل. اینڈ انفارچونیٹلی آئی بلیو کہ ہم نے شاید وہ اتنی ہوم ورک نہیں کیا. یہ نہیں کہ جناح کے یا اقبال کے پلان میں کوئی کوتاہی تھی, ہم نے شاید من حیث القوم اتنا کام نہیں کیا اس کے اوپر کہ کیونکہ آپ کو ایکسٹرا مائل جانا تھا, ایکسٹرا ایفرٹ کرنی تھی, وہ شاید ہم نے من حیث القوم نہیں کیا. بٹ ڈز اٹ مینس دیٹ وی ہیو لاسٹ ایوری تھنگ؟ آئی ایم سوری. میرا زندگی کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. ابھی بھی اگر ہم ڈائریکشن ٹھیک کر لیں تو ہمارے پاس اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ ہم وہ الٹرنیٹو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اختصار کے ساتھ بڑے بڑے موضوعات کو ٹچ کیا اور آپ نے ہمیں بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی قیادت کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بیک وقت انڈین نیشنلزم کا تصور اور کالونیلزم کا جو ٹیریٹوریل نیشنلزم کے تصورات ہیں ان کے بالکل مقابلہ میں جا کے جو ٹارگٹ تھا ان کا اس کو اچیو کیا. اور موجود جو ان کے کنٹمپریری لیڈرز تھے ان میں سے وہ اس حد تک کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا جو کہ دوسرے لیڈرز نہیں کر سکے. اور لیکن ہم نے جو بعد میں قائد اعظم کے وارث تھے, ہم نے وہ جو ایکسٹرا مائل جو ہم گئے تھے قائد اعظم, اور ہمیں ضرورت تھی کہ ایکسٹرا مائل جانا تھا اور لیڈرشپ کو اپنا کردار ادا کرنا تھا اور ایک متبادل سسٹم فراہم کرنا تھا جس میں ہم ناکام رہے. اور آج بھی ہم اگر قائد اعظم کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر اور حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اس چیلنج کو سامنے رکھیں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں.
ہمارے دوسرے مہمان مقرر ہیں پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین سندھو. ملتمس ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر اختر سندھو صاحب سے کہ آپ قائد اعظم اینڈ 6 کے حوالہ سے گفتگو کریں اور بتائیں ہمیں کہ اس حوالے سے جو ڈریم ہم نے دیکھا اور آج وہ کہاں پہ ہے پنجاب اور 6 کے حوالے سے. پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین سندھو. جی سلام خلوص سب دوستانوں. وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال صاحب, ڈاکٹر ندیم سہیل صاحب, ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب, میں تھوڑا سا میں ٹائم لینا چاہتا ہوں کہ اس کے اسٹرکچر اور پالیٹکس کا, کہ دو نظریے تھے. جیسے پہلے بات ہوئی ٹیریٹوریل نیشنلزم اور ریلیجیس نیشنلزم, اس کے تحت پالیٹکس ہوئی ہے. اور قائد اعظم نے دو چیزوں کی پالیٹکس کی ہے, ایک اینٹی کلونیلزم پالیٹکس ہے اور دوسری مائنورٹی رائٹس کی ہے. یہ ان کی جتنی بھی ان کی زندگی ہے وہ دو طرح سے دو ڈومین میں ہے, اینٹی کلونیلزم اینڈ مائنورٹی رائٹس. یہ ان کے لیے ان کی پالیٹکس ان دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے. ہرڈلز جو تھی قائد اعظم کے راستے میں, وہ عموماً برٹش اور ہندو کو کہا جاتا ہے کہ ہندو بھی برٹش بھی یونائٹڈ انڈیا کے قائل تھے اور ہندوز بھی یونائٹڈ انڈیا کے قائل تھے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم تیسری قوت کو اگنور کرتے ہیں اور وہ ہے سکھ. انٹرسٹنگلی کہ ہم نے تو ان کو کتابوں سے نکال دیا ہے, سکھ ہسٹری کو اور بھگت سنگھ کو, ادھم سنگھ کو, اور جتنی بھی ہماری فریڈم اسٹرگل ہے, اور ان کو پنجابیوں سے ہی ہم نے نکال دیا ہے. تو وہ تیسری, اور یہ تیسری قوت اس لحاظ سے ہے کہ اگر پنجاب مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیتا تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا. اور اس سے اگلا فکرہ یہ ہے کہ جناح کو, قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کہا گیا کہ یہ جو سکھوں نے یہ کہا کہ جتنا جو چناب ہے دیٹ وڈ بی دا باؤنڈری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو جناح نے کہا کہ پھر پاکستان کے پاس کیا رہ جائے گا, کہ ہمارے پاس ڈیزرٹ ہیں اور پہاڑ ہیں. جو سینٹرل پنجاب ہے وہ ہماری اکانومی اور پاکستان کے وجود کو ایک قائم رکھنے والی چیز ہے, اور اگر وہ ہمارے پاس سینٹرل پنجاب نہ رہا تو ہمیں یہ وہ پاکستان نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب از سو امپورٹنٹ ان دس موومنٹ, بٹ اٹ ہیز بین نیگلیکٹڈ, اگنورڈ بائی آل دا اسکالرس. تو ہندو, برٹش اور تیسری جو قوت تھی وہ سکھ تھے پنجاب کے, اور ان کے دوسرا میکانزم آگے جا کے بنتا ہے کہ 2 party membership was allowed during that period. کہ اگر آپ ایک لیڈر مسلم لیگ کا ممبر ہے تو وہ کانگریس کا ممبر بھی ہو سکتا تھا, اگر شرومنی اکالی دل کا ممبر ہے تو وہ کانگریس کا ممبر بھی ہو سکتا تھا. اس کے بعد 2 اور کمپوننٹ آتے ہیں جن کا امپورٹنٹ رول ہے, اور وہ ہیں ووٹرز اور سپورٹرز. ان کو صرف ووٹرز کی فہرست میں لیا جا سکتا ہے, اور اس میں I can quote example of a book published by شمس الاسلام انڈیا میں, بامبے میں, اور اس کے بعد پاکستان میں بھی ایک کتاب چھپی ہے ایڈیٹڈ بک, اور جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اٹ واز ناٹ اے ڈیموکریٹک ڈرائیو کہ جو پاکستان بنا ہے, کیونکہ بہت کم لوگوں کو ووٹنگ رائٹ تھا 46 کے الیکشنز میں. تو جو کسی دور کا میکانزم ہوتا ہے, جو کسی دور کا سسٹم ہوتا ہے, اس میں رہ کے ہی اس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 21st سینچری میں جو ایک میکانزم ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے پچھلی ایک صدی کے اوپر. دس از ناٹ پاسبل. سو the prevalent mechanism is the main design that can be applied for the solution of the problem. تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے فاروق ڈار نے بھی ابھی کہا تھا کہ گراس روٹس لیول کے اوپر آرگنائز نہیں تھی, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس دور کا ایک پارٹی سٹرکچر تھا اور اس کی ممبرشپ سٹرکچر ہے وہ آپ کو کانگریس میں بھی وہی نظر آئے گی,
اور وہ آپ کو مسلم لیگ میں بھی نظر آئے گی اور شرومنی اکالی دل میں بھی نظر آئے گی. یہ تین بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو کانسٹیٹیوشن میں رہ کے چل رہی تھی, جو ایک لمبی وہ بحث ہے. تو یہ تینوں پارٹیاں جو ہے وہ اس کو لے کے چل رہی تھیں, اور اسی کے تحت انہوں نے جو فیصلہ ہوا, آگے جتنے بھی ہیں اس کو یہ فیصلہ کیا. اور جہاں پہ کانگریس لیڈر ہوتی تھی, مسلم لیگ ہوتی تھی, وہاں پہ شرومنی اکالی دل یا سکھ لیڈرشپ بیٹھی ہوتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہسٹورینز نے ان کو ٹوٹلی اگنور کیا ہے اور صرف ایک جملہ لکھ دیا ہے. تو ووٹر اور سپورٹرز, یہ پنجاب میں جو ڈیموکریسی انٹروڈیوس کروائی انگریزوں نے, انہوں نے اس میں میرا ایک آرٹیکل بھی ہے برٹش انجسٹس ود پنجاب, کہ اس میں انہوں نے ڈیموکریسی یہاں پہ انٹروڈیوس تو کروائی, لیکن اس کو پورے طور پہ ان کی جو ٹرو اسپرٹ ہے اس میں انہوں نے نہیں کروائی. لہٰذا پنجاب میں 3% لوگ تھے جو پہلے جنرل الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں 1937 میں, ان میں only 3% آف دا پنجابیز ور گیون ووٹنگ رائٹ, اور I think it was extended to only 12% during the elections 1946. تو یہ ایک میکنزم بنتا ہے اس دور میں. ہر قوم کا آزادی کا جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے, ہر قوم کی جو الٹیمیٹ ان کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ آزادی ہوتی ہے. یہ مسلم لیگ کی بات نہیں ہے کہ اس کو کوئی کہے کہ یہ فلاں ڈیزائن تھا یا فلاں کا ایک نظریہ تھا, لیکن پوری دنیا کا یہ فنامنا ہے کہ ہر قوم کا الٹیمیٹ ڈیزائر ہوتی ہے, ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, وہ آزادی ہوتی ہے. اور سکھوں کی بھی آزادی کی خواہش تھی, ہندوؤں کی بھی آزادی کی خواہش تھی, اور مسلمانوں کی بھی آزادی کی خواہش تھی, اور تینوں پولیٹیکل پارٹیز اس دور میں اپنی اسٹرگل کر رہے تھے. کامیاب ہو گئے, مسلم لیگ کامیاب ہوگی, انہوں نے علیحدہ وطن حاصل کر لیا. ناکام ہوئی سکھ کہ وہ اپنی نہ آزادی حاصل کر سکے اور نہ وہ ہندوستان سے کوئی اپنی بہت زیادہ ایشورنسز لے سکے اور کوئی اپنی اسپیشل اپنا اسٹیٹس لے سکے. اور ناکام ہوئی انڈین نیشنل کانگریس, جو اس کو یونائٹڈ انڈیا کے طور پہ رکھنا چاہتی تھی, لیکن وہ اس کو قائم نہیں رکھ سکے. اگر ہم سکھوں کی پالیٹکس کو دیکھیں تو قائد اعظم نے مسلسل اس چیز کو جڑے رکھے کہ جو مینورٹی رائٹس کی میں نے لحاظ سے بات کی, کہ جو سکھ جو تھے مینورٹیز تھے پنجاب میں, اور انہوں نے مینورٹی پالیٹکس کے اوپر آل انڈیا لیول کے اوپر یہ میکنزم تھا کہ وہاں پہ ہندو میجورٹی میں تھے اور مسلمان مینورٹی میں تھے. پنجاب کا یہ فنامنا تھا کہ پنجاب میں مسلمان میجورٹی میں تھے اور سکھ مینورٹی میں تھے, اور جو ڈیمانڈس آل انڈیا لیول کے اوپر مسلمانوں کے مطالبات تھے, پنجاب میں سکھوں کے مطالبات تھے کہ وہ یونینسٹ مسلم سے وہ سیم رائٹس جو ہیں ان کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. یہ سب سے جو کمپلیکس پالیٹکس تھی وہ پنجاب کی تھی, اور آج بھی ہے. اور پوری دنیا میں, پورے ملک میں, ہندوستان میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آج بھی پنجاب ہو رہی ہے اور پنجابی ہو رئی ہے, اور پاکستان میں بھی آج بھی پنجاب اور پنجابی ہو رہی ہے, اور پوری دنیا میں بھی ایسے. تو آج تک یہ پنجاب کا جو کمپلیکس ایشو ہے اس کو ٹیکل نہیں کیا جا سکا. دیٹ از ایکسیپٹیبل فار آل دا کمیونٹیز اینڈ اسٹیک ہولڈرز. تو سکھ وہاں پہ پنجاب میں, برٹش پنجاب میں 14% تھے, مسلمان 57% تھے, اور ہندو 24% تھے. اور انٹرسٹنگ یہ تھا کہ یہ تینوں کمیونٹیز یہاں پنجاب کی حکمران رہ چکی تھیں, اور اس لحاظ سے ان کا یہ کلیم تھا خاص طور پہ مسلمانوں اور سکھوں کا کہ جو سکھ تھے وہ کہتے تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ اور مہاراجہ دلیپ سنگھ سے انہوں نے ایک واپس لیا پنجاب, وہ ہمیں ریسٹور کیا جائے. اور مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ ایک میجورٹی جو ایک نیشنلزم کا یا ڈیموکریٹک ایک نارم تھی کہ ہمارا یہ میجورٹی خطہ ہے, یہاں پہ ان کو مسلمانوں کو ان کا وطن دیا ہے. وقفہ تھا وہ ختم ہو گیا, تو اب نئے سرے سے ہم پھر شروع کر رہے ہیں میٹنگ. باقی لوگ آ رہے ہیں, آپ کنٹینیو رکھیں پلیز. جی تھینک یو ویری مچ. تو ایک جو مسلم اخبار تھا اس نے ایک خبر چھاپی کہ ماسٹر تارا سنگھ نے, جو شرومنی اکالی دل کے سربراہ تھے, انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی, تو ماسٹر تارا سنگھ بہت زیادہ مخالف تھا مسلم لیگ کا اور جناح کا, لیکن اس کے باوجود جب اس نے یہ خبر چھاپی تو باقاعدہ اس نے
ایک اسٹیٹمنٹ اپنی کلیئرنس دی, اور وہ ہمارے جو نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر ہے, یہ نیشنل آرکائیوز آف پاکستان ہے, اس میں وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے اسٹیٹمنٹ. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سراسر جھوٹا ہے, مجھ سے منسوخ کی گئی ہے یہ اسٹیٹمنٹ, میں نے بالکل ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اور جناح جیسے ایک آنیسٹ اور ایک جو ہی از اے مین آف انٹیگریٹی اینڈ پرنسپلس, اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ جو میرے ساتھ منسوخ کی گئی ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے. تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, اور پنجاب کی جو تقسیم ہے اس کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ انگریز پنجاب کی تقسیم بالکل نہیں چاہتے تھے, اور نہ وہ انڈیا کی تقسیم چاہتے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ میجر شارٹ تھے, وہ ایک سکھ ایکسپرٹ تھے, اور وہ باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو لانچ کیا ہوا تھا کہ اگر سکھوں کو آپ سمجھائیں کہ اگر اس تقسیم کو انیویٹیبل ہے تو پھر جو سکھ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائیں, یہ ان کے لیے ضروری ہے. ادروائز اگر ہندوستان میں رہیں گے تو وہ 1% سے بھی کم ہوں گے. تو اس لحاظ سے ان کے لیے ان کی جو ریڈیمنگ فیکٹر ہے ان کے لیے وہ صرف یہی ہے کہ وہ جو تقسیم ہے اس کو قبول کریں, لیکن وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائیں. تو ایک واقعہ جو ہے وہ میں بہت زیادہ مختصر کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے دس از مائی ایریا آف ایکسپرٹیز, سو آئی کین ٹاک لاٹ اباؤٹ دیٹ. سردار کپور سنگھ جو ڈپٹی کمشنر بھی تھے یہاں پہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی گرمکھی میں ہے, سچی ساکھی. تو سچی ساکھی میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے طور پہ ماستارا سنگھ اور قائد اعظم کی میٹنگ ارینج کی, اور ان کو میں نے قائد اعظم اپنے ٹائم پہ پہنچ گئے, لیکن جو ماستارا سنگھ تھے وہ تھوڑا سا پہلے آئے تھے, لیکن جب قائد اعظم آئے تو وہ غائب ہو گئے. تو کہتے ہیں وہ میں ان کو ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے وہ نہیں ملے نا, تو قائد اعظم کو واپس جانا پڑا. تو پھر کہتے ہیں جب مجھے میرا رابطہ ہوا ماستارا سنگھ سے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ہمارے گروؤں کے بچوں کو زندہ دفن کیا سرہند کی دیواروں میں, ہم ان کے ساتھ مذاکرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے اس چیز کو کر دیا. اب یہ ہے کہ جناح نے ہمیشہ سکھوں کے مفادات کی بات کی کہ آپ کو ہم کیا دے سکتے ہیں. بلدیو سنگھ نے کہا کہ جب انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ آپ ہمارے پاکستان میں شامل ہو جائیں, ہم بہت زیادہ آپ کو یہاں پہ فیسلٹیز دیں گے, آپ کو ریسپیکٹ دیں گے, آنر دیں گے, تو بلدیو سنگھ نے آگے سے کہا کہ آپ کو سکھوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ آپ ان مسلمانوں کی فکر کریں جو انڈیا میں رہ جائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ ایک سلسلہ, میں کوکب صاحب آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یو آر ہری, لیکن میں بھی بڑا تیزی سے چل رہا ہوں کہ اس کو ختم کر دوں. تو اس لحاظ سے سب سے بڑا پرابلم یہ آیا کہ جو مذہبی نعرے لگا رہے تھے مسلم لیگ جو ہیں, اور وہ جناح کو ہمیشہ انکل کہہ کے بلاتے تھے. تو انہوں نے خط باقاعدہ لکھا جناح کو کہ یہ جو ہمارے لیڈر شریعت کا اور یہ بڑا اس کو بنا کے ہم پاکستان میں یہ کریں گے, تو اس لحاظ سے انہیں کہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں یہاں پہ سکھ اور ہندو, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مغلوں کا دور واپس آ جائے اور ان کی حیثیت بالکل جو ہے وہ سیکنڈ کلاس شہری کے بن جائے. تو ان کو سمجھائیں کہ یہ اس کو بہت زیادہ استعمال نہ کریں. تو یہ خط جو ہے وہ باقاعدہ پڑا ہوا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ گرمیت سنگھ کی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو تارا سنگھ نے علیحدگی کا حق مانگا تھا اور جناح نے ریفیوز کر دیا تھا, لیکن یہ کسی ڈاکومنٹ میں ایسا نہیں ہے. لیکن گرمیت سنگھ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے, میں اس کو اینڈ کرتا ہوں کہ جو قائد اعظم کی جو آخری بہت زیادہ کوششیں ایسی ہیں, لیکن ایک دفعہ انہوں نے ایک کاغذ اور ایک پین, صاف کاغذ لے کے سکھوں کے سامنے رکھ دیا تھا کہ آپ یہاں پہ جو لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ لیں, لیکن اس کو اگین سیبوٹاج کیا اوشا ناتھ سین نے, جو دا اسٹیٹس مین اخبار ہے اس کے جرنلسٹ کو. اس نے کہا کہ بھی آپ خبر یہ چھاپیں کہ ہماری مسلمانوں کے ساتھ مسلم لیگ کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی. دوسرے دن یہ لیڈ لگی اور یہ سارے مذاکرات جو ہیں یہ تباہ ہو کر رہ گئے. پھر آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جو قائد اعظم کے دوست تھے ان کے ساتھ جب یہ ہندوستان کے ساتھ سکھ چلے گئے تو قائد اعظم نے ان سے کہا کہ یہ بہت غلطی کی ہے سکھوں نے ہندوستان کے ساتھ جا کے.
تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا سکھوں نے ہندوستان کے ساتھ جا کے. تو قائد اعظم نے ان سے کہا کہ سکھ دوست سے کہا کہ دیکھو تم نے ہمیشہ ہندوؤں کو غلام کے طور پہ دیکھا ہے, جب آپ غلام ہندو کی بجائے حکمران ہندو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا کس قوم سے پالا پڑا ہے, اور اس وقت اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ بس پچھتائیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں قائد اعظم کی آج بات وہ سچ ہے کہ آج سارے لوگ جو ٹو نیشن تھیوری کے بھی قائل ہو گئے ہیں, اور باقاعدہ وہاں پہ لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جناح بالکل ٹھیک تھا, خواہ وہ یہ مقبوضہ کشمیر ہو, خواہ وہ انڈیا ہو, اور خواہ وہ سکھ ہو. ایوری باڈی از ایڈمائرنگ دا ایفرٹ اینڈ انڈیور آف جناح فار دا سیک آف رائٹس آف دا مسلمس اینڈ پاکستان. تھینک یو ویری مچ. میں نے بڑی جلدی کی ہے کوکب صاحب, پھر بھی ٹائم زیادہ ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. ڈاکٹر اختر سندھو آپ کا بہت شکریہ. میں ویسے توقع کر رہا سا ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉਰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ میں بھی اب اردو میں باقی بات بتاتا ہوں جو آپ نے جو ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہے. آپ نے پنجاب کی ریجنل تاریخ کو پس منظر میں رکھ کے ایک تیسری قوت سکھوں کے ساتھ قائد اعظم کی جو ڈیلنگ ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے, اور آپ نے اس میں بتایا ہے کہ قائد اعظم کا جو نقطۂ نظر تھا وہ سکھوں کے حوالے سے ان کو اپنے ساتھ پاکستان میں شامل کرنے کے حوالے سے وہ بالکل درست ثابت ہوا, اور جو قائد اعظم کے جو خدشات تھے وہ اور جو وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا نتیجہ سکھوں کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں یہ نکلے گا, بالکل ویسا ہی ہوا.